لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للمشركين والكافرين. الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. محترم معزز واجب الاحترام سامعین کرام، چونکہ روز جمعہ بھی ہے، زیارتیں بھی برآمد ہونا ہے، لہذا دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، لہذا بغیر کسی تمہید کے بالکل اپنے موضوع پر آ کر جلدی جلدی کچھ گزارشات پیش کر کے ربط مصائب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، موضوع گفتگو آپ سب کے ذہن میں ہے، ذکر اہل بیت سے فکر اہل بیت تک۔ اللہ نے، اگر آپ کو میری گزشتہ ایام کی گفتگو کچھ یاد ہو تو میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ اللہ نے رسول اور آل رسول علیہ السلام کو اس دین کا آئیڈیل بنایا ہے، اس دین کا نگہبان بنایا ہے۔ اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو اپنے اور ہمارے درمیان ایک رابطے کی شکل میں رکھا ہے، ایک ذریعے کی شکل میں رکھا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر معرفت پروردگار چاہیے تو معرفت اہل بیت ضروری ہے۔ یہ ذریعہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، یہ رابطہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ اسی لیے اللہ نے ان کی خلقت کو بھی ہم سے الگ رکھا ہے۔ دیکھیے، ہم اور ہیں، رسول و آل رسول اور ہیں، امت اور ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام اور ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کی خلقت کو بھی ہم سے الگ رکھا ہے۔ ہماری خلقت مادے سے ہوئی ہے، ان کی خلقت نور سے ہوئی ہے۔
اللہ نے انہیں نور سے خلق کیا ہے، ہم مادے سے خلق ہوئے ہیں۔ اور عزیزوں بغیر کسی تمہید کے جلدی سے میں عرض کر دوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم میں اور محمد و آل محمد علیہم السلام میں زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے تو میرے عزیزوں یہ بات اس لیے بیجا نہ ہوگی کہ زمین اور آسمان کی خلقت بعد میں ہوئی ہے، انہیں اللہ نے پہلے خلق کیا۔ یہ زمین اور آسمان بعد میں خلق ہوئے ہیں، رسول آل رسول پہلے خلق ہوئے ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں، صاحبان علم کا مجمع ہے، صاحبان فہم میرے سامنے تشریف فرما ہے کہ جب اس پوری کائنات میں کچھ نہ تھا، یعنی یہ زمین کا فرش نہیں تھا، یہ آسمان کا شامیانہ نہیں تھا، یہ چاند اور سورج کی قندیلیں نہیں تھیں، یہ ستاروں کے قمقمے نہیں تھے، یہ اشجار نہیں تھے، یہ ہریالی نہیں تھی، یہ پھول نہیں تھے، یہ خوشبو نہیں تھی، یہ دریا نہیں تھے، یہ روانی نہیں تھی، یہ پہاڑ نہیں تھے، یہ بلندیاں نہیں تھی، طیور نہیں تھے، پرواز نہیں تھی، یہاں کچھ نہ تھا، یہاں تک یہ لفظ کچھ جو میں بول رہا ہوں یہ بھی نہ تھا۔ ایسے عالم میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو خلق کیا۔ خود میرے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر خلق کرنے کے بعد اللہ نے اسی نور سے انوار اہل بیت کو خلق کیا، اہل بیت کے انوار کو خلق کیا، اور پھر میرے عزیزوں خلق کرنے کے بعد اللہ نے انہیں اپنے کمالات کا مظہر بنایا، انہیں اپنے کمالات کا مظہر بنایا، ان کے اندر اپنے کمالات کا پرتو پیدا کیا۔ لیکن جب اللہ نے انہیں مظہر کمالات الہی بنا دیا تو جب نہیں قدرت کو بھی خیال گزرا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عظمتوں کو دیکھ کر، ان کی بلندیوں کو دیکھ کر، ان کی رفعتوں کو دیکھ کر، ان کی عزتوں کو دیکھ کر دنیا انہیں خدا سمجھ بیٹھے، لہذا اس نے ایک عجیب و غریب انتظام کیا، اس نے انہیں خلق کیا تھا نور سے۔ لیکن ایک طرف وہ مالک حقیقی، دوسری طرف ہم جیسے گناہگار بندے، درمیان میں یہ رسول علیہ رسول کی ذوات مقدسہ، لہٰذا اس نے ایک ایسا انتظام کیا کہ ان کا سلسلہ ادھر سے بھی جڑا رہے، ادھر سے بھی جڑا رہے، یہ ادھر سے بھی قریب رہیں، ادھر سے بھی قریب رہیں۔ وہ اس نے انہیں خلق تو کیا نور سے، لیکن نور سے خلق کرنے کے بعد جسم دیا ہمارے جیسا، اعضاء و جوارے دیے ہمارے جیسے، پیکر دیا ہمارے جیسا۔ یہ پیکر بشری اللہ نے انہیں اسی لیے خلق کیا تاکہ ان کا سلسلہ ادھر سے بھی جڑا رہے، ادھر سے بھی جڑا رہے۔ بھئی جسم اس لیے دیا تاکہ ہم سے قریب رہیں، نور سے اس لیے خلق کیا تاکہ اس سے قریب رہ سکیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ اللہ نے انہیں نور سے خلق کیا تاکہ ادھر سے قریب رہیں، جسم دیا تاکہ ہم سے قریب رہیں۔ ورنہ میرے عزیزوں آپ غور کریں، اگر اللہ انہیں فقط نور سے خلق کرتا اور ہمارے جیسا جسم نہ دیتا، یا ہمارے جیسا جسم دے دیتا نور سے نہ خلق کرتا، تب بھی یہ انسان اعتراض کرتا۔ جب اللہ انہیں ہمارے جیسا جسم دیتا اور نور سے نہ خلق کرتا تو یہ انسان کہتا میرے مالک یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ تو نے بالکل ہمارے ہی جیسے بندوں کو ہم پر حاکم بنا دیا، ان کی اطاعت ہم پر فرض کر دی، جب یہ بالکل ہمارے ہی جیسے ہیں تو پھر انہیں تو نے حاکم کیوں بنایا؟ اللہ نے آواز دی انہیں اپنا جیسا نہ سمجھنا، یہ تمہارے جیسا جسم لے کے آئے ہیں لیکن تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ اور اگر اللہ انہیں نور سے خلق کرتا لیکن ہمارے جیسا جسم نہ دیتا، اور پھر جب سیرت اہل بیت بیان ہوتی تو دنیا حیرت سے کہتی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ارے صاحب وہ تو تھے ہی نور، ہم ان کی پیروی کہاں کر سکتے ہیں، ہم ان کے اعمال جیسے ان کے جیسے اعمال ہم ادا کرنے کی کوشش کہاں کر سکتے ہیں، وہ تو تھے ہی نور۔ اللہ نے انسانوں کے ان دونوں اعتراضات کا جواب دینے کے لیے یہ انتظام کیا، پیکر اس لیے دیا تاکہ ان کا کردار ہمارے لیے مثال بن سکے، نور سے اس لیے خلق کیا تاکہ حاکمی کا جواز پیدا ہو سکے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں بر محمد۔
ورنہ اگر اللہ انہیں نور سے خلق کرتا اور ہمارے جیسا جسم نہ دیتا تو یہ انسان اعتراض کرتا، صاحب کہاں اہل بیت اور کہاں ہم؟ یہ آپ مولوی لوگ بلا وجہ ممبر پر آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب علی کے کردار کی پیروی کرو اور ائمہ کے کردار کی پیروی کرو اور حسنین علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اور صاحب وہ تو تھے ہی نور، کہاں ہم اور کہاں وہ؟ اور عزیزوں، اتنے انتظامات کے باوجود آج کبھی کبھی علمی بے بصیرتی کی وجہ سے اس طرح کے جملے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب پیروی اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو دنیا حیرت سے کہتی ہے صاحب کہاں وہ اور کہاں ہم؟ لیکن میرے جوانوں، عجیب مسئلہ ہے، جب پیروی کی بات آتی ہے تو ہم سب یہ کہتے ہیں صاحب کہاں وہ اور کہاں ہم، لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو پھر سب کی زبان پہ یہی رہتا ہے جہاں وہ وہاں ہم۔ اللہ اکبر۔ میں دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے، نہیں، پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر ہے، تو یہ خاک پہنچے گی تو اس لیے کہ منی کی بچی بھی طینت سے خلق ہوئے۔ لیکن عزیزوں، کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ جب جنت کے بارے میں یہ دعویٰ ہے جہاں وہ وہاں ہم، تو یہ پیروی کے مسئلے میں بہانے کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ پھر پیروی کے مسئلے میں یہ بہانے کیوں بنائے جا رہے ہیں کہ صاحب کہاں وہ اور کہاں ہم ان کی پیروی کہاں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ معاذ اللہ میں مولا علی جیسا ہو گیا تو اس سے بڑا کوئی لعنتی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کاذب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے معاذ اللہ ہمارے گھر کی کوئی خاتون شہزادی فاطمہ کے ہم پلہ ہو گئی تو اس سے بڑا کوئی لعنت کا حقدار نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے، لیکن میرے عزیزوں، کیا کسی کی پیروی کرنے کے لیے اس کے جیسا بننا شرط ہے؟ نہیں میرے عزیزوں۔ مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب مولوی لوگ تو بلا وجہ ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ صاحب جہنم ہے اور عذاب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور پیروی اہل بیت کرو۔ ارے صاحب انہوں نے تو خود شفاعت کا وعدہ کیا ہے، وہ تو خود بخشوائیں گے، یقیناً شفاعت کا وعدہ کیا ہے، یقیناً بخشوائیں گے، لیکن شفاعت تک پہنچنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، کچھ مفہوم بھی ہے۔ شفاعت جزو ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے عزیزوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا کیا شفاعت کے عقیدے کے بعد ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں، ہم اہل بیت تک جانے کی کوشش چھوڑ دیں؟ دیکھیں شفاعت جزو ایمان ہے، انہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، وہ قبر کی منزل میں سہارا، وہ میزان کی منزل میں سہارا، وہ نکیرین کے سوال پر سہارا، وہ میدان قیامت میں سہارا، ہر جگہ سہارا ہیں۔ لیکن کیا ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں؟ بھائی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ پیغام بچوں کو دینا چاہ رہا ہوں تو اب بچے ہی کی مثال پیش کروں گا۔ اہل بیت نے مدد کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہمارا فریضہ کیا ہے؟ میرے بچوں، میرے جوانوں، ذرا غور سے سننا کہ ہمارا فرض کیا ہے، ہماری تکلیف کیا ہے، ہم پر کیا فرض ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر بچوں کو سمجھانا ہے تو بچے ہی کی مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر ابھی بہت کم ہے، بہت چھوٹا کم عمر بچہ، ننھا سا بچہ، اتنا چھوٹا کہ ابھی اپنے سے اٹھ نہیں سکتا، ابھی اپنے سے بیٹھ نہیں سکتا، ابھی بول کر اپنی خواہش کا اظہار کر نہیں سکتا۔ یہ ننھا سا بچہ اپنے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، ادھر سے باپ کا گزر ہوا، باپ نے بچے کو دیکھا، بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، ننھا سا بچہ ہے، اٹھ سکتا نہیں ہے، بیٹھ سکتا نہیں ہے، بول سکتا نہیں۔ دیکھیں یہی تو کہا جا سکتا ہے نا، کہتا ہے نا، کہتے ہیں نا ہم کہ صاحب ہمارے اندر وہ طاقت کہاں کہ ہم اہل بیت تک چلے جائیں یا ان کے جیسے بن جائیں؟ یقیناً ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ یہ ننھا سا بچہ اپنے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، باپ کا سراہنے سے گزر ہوا، ایک مرتبہ باپ کی نظر بچے پر پڑی، بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، بچے کی آنکھیں بند ہیں، بچہ سو رہا ہے، بچہ محو خواب ہے، بچہ خواب غفلت کا شکار ہے۔ باپ کا سرانے سے گزر ہوا، ایک نظر بچے کو دیکھا، بچہ سو رہا ہے، کسی ضروری کام سے جا رہا تھا، ایک نظر ڈالی، آگے بڑھ گیا۔ اب اسی تصویر کا ذرا دوسرا رخ دیکھیے، بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے،
باپ کا سراہنے سے گزر ہوا. اب ذرا سا تصویر بدلی ہے. بچہ جاگ رہا ہے, بچے کی آنکھیں کھلی ہیں, بچہ خواب غفلت کا شکار نہیں ہے, بچہ دیکھ رہا ہے, بچہ بیدار ہے. باپ کا سراہنے سے گزر ہوا. بس جیسے ہی باپ کا گزر ہوا, ایک مرتبہ بچے کی نظریں باپ پر پڑیں, باپ کی نظریں بچے پر پڑیں. نظروں سے نظروں کا ملنا تھا. ایک مرتبہ بچے کے معصوم سے پھول جیسے چہرے پر ایک کلیوں جیسی نازک سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. عزیزو, اس مسکراہٹ کا نمودار ہونا تھا. نہ جانے کیا کشش تھی اس مسکراہٹ میں. بچے کے باپ کے بڑھتے ہوئے قدم ٹھہر گئے. اب باپ بچے کو دیکھ رہا ہے, بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے. بچے کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. ایک مرتبہ بچے کے دل کے نہا خانے میں کسی گوشے میں اس خواہش نے انگڑائی لی کہ ہمک کے باپ کی وہ آغوش میں آ جائے. لیکن عزیزو اتنا چھوٹا ہے, اٹھ سکتا نہیں ہے, بیٹھ سکتا نہیں ہے, بول کے اپنی خواہش کا اظہار کر نہیں سکتا. باپ تک آئے کیسے؟ اب بچہ کرے کیا؟ دل میں یہ خواہش کروٹیں لے رہی ہے کہ باپ کی آغوش میں آ جائے. ایک مرتبہ بچے نے اپنے ناتوان جسم کی ساری قوتوں کو سمیٹ کر ہمک کے یہ اظہار شروع کیا کہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں. باپ نے بچے کی ادا دیکھی, محبت پدری کو جوش آیا, جلدی سے آگے بڑھا. آگے بڑھ کے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیا. بچہ ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گیا. بچے کو منزل مل گئی. میرے عزیزوں, ہماری مثال بھی اسی بچے جیسی ہے. ہمکنا ہمارا کام ہے, سنبھالنا ان کا کام ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد. ہماری مثال بھی اسی بچے جیسی ہے. ذرا ہمک کر تو دکھاؤ. آقا ہم آپ تک آنا چاہتے ہیں, آقا ہم آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں. پھر وہ مدد کے لیے موجود ہیں, پھر وہ سہارے کے لیے موجود ہیں, پھر وہ ہر منزل پر مدد کریں گے. لیکن ذرا ہمک کر تو دکھاؤ. مولا ہم آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں, مولا ہم آپ تک آنا چاہتے ہیں. جتنی توانائی ہے اس کا استعمال کر کے اٹھو, اہل بیت تک پہنچنے کی کوشش کرو. کوشش تمہارا کام ہے, مدد کرنا ان کا کام ہے. وہ سہارا دینے کے لیے موجود ہیں. اللہ نے اسی لیے انہیں نور سے خلق کرنے کے بعد پے کرے بشری دیا ہے. ورنہ اللہ چاہتا تو انہیں فقط نور سے خلق کرتا, پے کرے بشری نہ دیتا. لیکن عزیزوں, چونکہ ہمارے لیے مثال بن کے آئے تھے, چونکہ ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے, چونکہ ہمارے لیے آئیڈیل بن کے آئے تھے, لہٰذا آئے تو ہماری جیسی زندگی گزاری, ہماری جیسے گھروں میں رہے, ہمارا ہی جیسا جسم لے کے آئے. لیکن میرے عزیزوں, کمال اہل بیت یہی ہے کہ ان کی زندگی میں بیک وقت ایک ساتھ نوری ہونے کی دلیلیں بھی ہیں, بشر ہونے کے ثبوت بھی ہے. یہی ان کا کمال ہے, یہی ان کا بیلنس ہے, ان کی زندگی کا یہی توازن ہے کہ ان کے یہاں نورانیت کی دلیلیں بھی ہیں, بشریت کے ثبوت بھی ہیں. بھائی دلیل پیش کروں میں, سنیے گا آپ. دیکھیے, اگر کوئی انسان ہے اور انسان کئی دن تک فاقے کرے, غذا پغذا نہ کھائے, تو عزیزوں عالم کیا ہوگا؟ اگر انسان ہے تو لازم بشریت یہ ہے کہ اگر کئی دن تک فاقے کرے گا, غذا پغذا نہیں کھائے گا, تو یہ جسم کمزور ہوگا, یہ جسم ناتوان ہوگا. یہ تقاضۂ بشریت ہے, یہ بشریت کا لازمہ ہے کہ اگر انسان کئی دن فاقے کرے, بھوکا رہے, تو یہ جسم ناتوان ہو جائے, یہ جسم کمزور ہو جائے. عزیزوں, اہل بیت کو بھی اللہ نے ہمارے جیسا جسم دیا تھا. لہذا جب میرا مولا علی سارا اپنا مال و اسباب غربا میں تقسیم کرنے کے بعد کئی دن تک فاقے کرتا تھا, تو میرے عزیزوں کبھی میرے مولا کے اس جسم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جو کی سوکھی روٹی گھٹنے کے نیچے دبا کے توڑی جاتی تھی.
اللہ اکبر، جس میں اتنا ناتوان ہو جاتا تھا کہ جو کی سوکھی روٹی میرا مولا گھٹنے کے نیچے دبا کے توڑتا تھا، لیکن قدرت نے مسکرا کے کہا ان کی اس حالت کو نورانیت کی کمزوری نہ سمجھنا، یہ تقاضۂ بشریت ہے کہ جب علی فاقے بفاقے کرتا ہے، غذا بغذا نہیں کھاتا ہے، تو جسم ایسا ہو جاتا ہے کہ جو کی سوکھی روٹی گھٹنے کے نیچے دبا کے توڑی جاتی ہے، لیکن جب نورانیت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو اسی ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں، دروازہ خیبر ہوا کرتا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد بلند آواز سے۔ ان انتہائی محترم بزرگوار کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یہ تقاضۂ بشریت تھا کہ جب میرا مولا فاقے بفاقے کرتا تھا، غذا بغذا نہیں کھاتا تھا، تو جس میں مولا کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جو کی سوکھی روٹی گھٹنے کے نیچے دبا کے توڑی جاتی تھی، لیکن جب مظاہرہ نورانیت ہوتا ہے تو اسی ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں، دروازے خیبر ہوتا ہے۔ یہی تو کمال ہے عزیزوں، یہی تو بیلنس ہے کہ ان کی زندگی میں نورانیت کی دلیلیں بھی ہیں، بشر ہونے کے ثبوت بھی ہیں، یہ بشریت کا تقاضا ہے، وہ نورانیت کی دلیلیں ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عجیب حال ہے، یہی تو توازن ہے ان کے جسم کا اور ان کی شخصیت کا کہ ان کے یہاں بشر ہونے کی دلیلیں بھی ہیں، نوری ہونے کے ثبوت بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک طرف بشری تقاضا، ایک طرف نوری کمال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت توجہ سے سنیے گا میرے عزیزو، میری آواز گرفتار ہے، میری آواز پر نہ جائیے، آپ ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے۔ ایک طرف بشری تقاضا، ایک طرف نوری کمال۔ معجزہ یہ ہے کہ ان دونوں میں رشتہ جوڑ دے۔ ایک طرف بشری تقاضا، ایک طرف نوری کمال۔ معجزہ یہ ہے کہ ان دونوں میں رشتہ جوڑ دیں۔ نفس اتنا مزمحل، ایمان ہے اتنا قوی، نانے جو توڑے نہ ٹوٹے، باب خیبر توڑ دے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ عزیزوں، اہل بیت کے کسی بھی فرد کا، آپ کسی بھی فرد کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، کسی بھی فرد کی زندگی پر نظر ڈالیے، آپ کو یہی کمال، یہی بیلنس، یہی توازن نظر آئے گا کہ ان کے یہاں نوری ہونے کی دلیلیں بھی ہیں، بشر ہونے کے ثبوت بھی ہیں۔ اور ذرا واضح کروں، دیکھیے اگر کوئی انسان ہے، بہت سکون سے پڑھوں گا، پورے اطمینان سے سنیے گا، اگر کوئی انسان ہے اور کسی انسان کے گلے پر چھری چلائی جائے، خنجر چلایا جائے، تو میرے عزیزوں مجھے انصاف سے بتائیں، میری طرف متوجہ رہیں، مجھے انصاف سے بتائیں، اگر کوئی انسان ہے اور اس کے گلے پر خنجر چلایا جائے، چھری چلائی جائے، تو انسان ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ انسان ہونے کا لازمہ کیا ہے؟ لازمہ بشریت یہ ہے کہ چھری اپنا کام کرے، گلا کٹے، شہرک کٹے، خون بہے۔ دیکھیں ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ذرا سا نورانیت اور بشریت کا بیلنس دیکھیں۔ چھری اپنا کام کرے گی، گلا کٹے گا، خون بہے گا، شہرک کٹے گی۔ کربلا کے تپتے صحرا میں اگر شمر کا خنجر چلنے کے بعد میرے مولا کا گلا نہ کٹتا تو دنیا یہی کہتی حسین تو تھے ہی نور، لہذا خنجر قاتل کند ہو گیا۔ میرے عزیزوں، شمر کا خنجر چلنے کے بعد میرے مولا کے گلے کا کٹ جانا، خون کا بہ جانا، شہرک جدا ہو جانا، سر و تن میں جدائی ہو جانا، یہ بشر ہونے کی دلیل ہے۔ اور نیزے پہ جا کے تلاوت قرآن کرنا نورانیت کی دلیل نہیں تو اور کیا؟ صلوات پڑھ دیں۔
محمد۔ نیزے پہ جا کے میرے مولا کا تلاوت قرآن کرنا اس بات کی دلیل ہے تم میرے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتے ہو۔ بشریت کی شہرک کاٹنا یہ تمہارے اختیار میں ہے، نورانیت کو جدا کرنا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تم نورانیت کو نہیں جدا کر سکتے، تم نورانیت کی شہرک نہیں کاٹ سکتے۔ آپ کسی بھی فرد کی زندگی پر نگاہ ڈالیں، آپ کو یہی توازن، یہی بیلنس نظر آئے گا۔ خود نبی کریم کے لیے ان کی ایک زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، وہ محترمہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کے چہرے میں اتنا نور تھا، اتنا نور تھا کہ جب رات کے اندھیرے میں ہم میں سے کسی کی سوئی گم ہو جاتی تھی تو ہم انتظار کرتے تھے کہ نبی گھر میں تشریف لائیں اور ہم ان کے چہرے سے نکلنے والے نور کے ذریعے وہ سوئی تلاش کر لیں۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست نور رہا ہوگا نبی کے چہرے میں۔ آج کی طرح یہ ٹیوب لائٹ تو تھی نہیں، یہ سی ایف ایل تو تھے نہیں، یہ مرکری لائٹ تو تھی نہیں، یہ انتظام تو تھا نہیں۔ اس دور میں ایسی روشنی کہ جس کے سہارے سے راتوں کے اندھیرے میں سوئی تلاش کر لی جائے، کتنی زبردست روشنی رہی ہوگی، کتنا زبردست نور رہا ہوگا نبی کے چہرے میں۔ اور پھر میرے عزیزوں مجھے کہنے کا حق ہے کہ اگر نبی کے چہرے میں اتنا نور تھا تو راتوں کے اندھیرے میں یہی نور وجود نبی کی دلیل بنتا ہوگا۔ کیسے؟ بھئی مثلاً آپ رات کے 10 بجے یا 11 بجے یا 12 بجے کسی ہائی وے پر چلے جائیں اور آپ کو 1 کلومیٹر دور سے 2 چمکتی ہوئی لائٹیں دکھائی دیں، آپ کیا سمجھیں گے بتائیے؟ یہی تو سمجھیں گے نا صاحب کوئی گاڑی ہے جو چلی آ رہی ہے۔ ہم نے کہا کیسے آپ نے پتہ لگایا گاڑی آ رہی ہے؟ کیا آپ نے گاڑی کی باڈی دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ گاڑی کا ڈرائیور دیکھا؟ کہا نہیں۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ دیکھی؟ نہیں۔ گاڑی کا ویل دیکھے؟ نہیں۔ پہیے دیکھے؟ نہیں، کچھ نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ نے پتہ کیسے لگایا کہ گاڑی آ رہی ہے؟ کہا صاحب کچھ دکھے یا نہ دکھے، یہ چمکتی بھی لائٹیں گواہ ہیں کہ گاڑی آ رہی ہے، یہ نور گواہ ہے کہ کوئی گاڑی ہے جو چلی آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، نور شے کی وجود کی دلیل بن جاتا ہے۔ تو شاید مدینے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہو، رات کے اندھیرے میں ادھر سامنے سے وہ چمکتا ہوا نور دکھائی دیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہ دیکھو صاحب نبی خدا تشریف لا رہے ہیں، وہ دیکھو اللہ کا نبی آ رہا ہے، وہ دیکھو اللہ کا رسول آ رہا ہے، وہ چمکتا ہوا نور آ رہا ہے۔ بھائی عزیزو، یہ نور وجود نبی کی دلیل بنتا ہوگا یا نہیں؟ تو مجھے کہنے کا حق ہے جب یہی نور وجود نبی کی دلیل بنتا ہوگا تو اس کا مطلب نبی گھر میں تو نور گھر میں، نبی باہر تو نور باہر، نبی میدان میں تو نور میدان میں، نبی غار میں تو نور غار میں، نبی میدان میں تو نور میدان میں، نبی بستر پر، اللہ اکبر، تو یہ نور بستر پر۔ ہمارا تعجب اس پر نہیں ہے کہ نبی کے چہرے میں اتنا نور کیسے تھا، تعجب تو اس پر ہے کہ شب ہجرت بستر رسول کے سرہانے کھڑے ہوئے کافر رات بھر علی کو نبی کیسے سمجھتے رہے۔ بعضیوں کافروں کا علی کو نبی سمجھنا دلیل ہے، جیسا نوری نبی تھا ویسا ہی نوری علی تھا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ کافروں کا رات بھر میرے مولا کو نبی سمجھنا دلیل ہے۔ جو نور چہرے نبی میں تھا وہی نور چہرے مولا علی میں تھا۔ رات بھر کافر میرے مولا کو نبی سمجھ رہے ہیں، میرا مولا بستر پر سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب سونا ہے میرے مولا کا۔ یہی تو میں کہتا ہوں دنیا اہل بیت سے اپنے کو ٹیلی نہ کرے، ہم اور ہیں یہ اور ہیں، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، اور شاید اس لیے سو گئے کہ دنیا سمجھ لے اب تک جو علی کو خدا سمجھ رہے تھے وہ آج تو کم از کم سمجھ لیں خدا کی شان ہی یہی ہے کہ خدا کو کبھی نیند نہیں آیا کرتی ہے۔
آج میرا مولا بستر پر سو کے بتا رہا ہے مجھے خدا نہ سمجھنا، لیکن اپنا جیسا بھی نہ سمجھنا، تم اور ہو ہم اور ہیں، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، لیکن ہماری نیند اور ہے ان کی نیند اور ہے۔ ہم سوئیں تو بے خبر، یہ سوئیں تو باخبر۔ ہم سوئیں تو کاروبار دنیا معطل ہو جائے، یہ سوئیں تو کاروبار نقطۂ کمال پر پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ بھیا سوتے ہم بھی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا، مثلا میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، ایک صاحب آئے، 10 لاکھ کی گڈی میرے تکیے کے نیچے رکھی، اور صبح کو جب میں بیدار ہوا تو کہا صاحب آپ کا فلاں کھیت میرا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ کہہ رہے آپ سو رہے تھے، میں 10 لاکھ کی گڈی رکھ کے چلا گیا، وہ آپ کا کھیت میرا ہو گیا۔ میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، معاملے کی شرط یہ ہے کہ فریقین جاگ رہے ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی سو جائے تو معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن عزیزو یہ مجبوری ہمارے ساتھ ہے کہ ہم سو جائیں تو کاروبار معطل ہو جائے۔ ان کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ سو جاتے ہیں تو کاروبار نقطۂ کمال پر پہنچتا ہے۔ میرا مولا سو رہا ہے، کاروبار نقطۂ کمال پر پہنچ رہا ہے، دکان رضا کھلی ہوئی ہے، نفس بیچا جا رہا ہے، مرضی خریدی جا رہی ہے، نفس کا سودا ہو رہا ہے۔ اب کسی روایت میں نہ ڈھونڈیے گا، مجھ سے حوالہ نہ مانگیے گا، مجھ پر اعتراض نہ کریے گا، لیکن عجب نہیں، کامن سینس یہ کہتا ہے اسی عالم میں اللہ نے آواز دی ہو، اے میرے بندے کیا اپنا سونا بیچے گا، اپنا سونا فروخت کرے گا؟ عجب نہیں میرے مولا نے کہا ہو پروردگار اگر تو خریدار ہے، تو خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے سونا۔ کہا اے میرے بندے قیمت کیا لے گا؟ کہا پروردگار تو مالک ہے، تو خالق ہے، اب قیمت کیا بتاؤں، قیمت میں کیا طے کروں؟ کہا نہیں میرے بندے، مال تیرا ہے، سونا تیرا ہے، قیمت بھی تو بتا۔ جب اللہ کا اصرار بڑا ہوگا، عجب نہیں میرے مولا نے اسی عالم میں جواب دیا ہو، میرے مالک تو خالق ہے، تو مالک ہے، اب قیمت میں کیا بتاؤں؟ اے میرے پروردگار بس جو تیری مرضی ہو وہ دے دے۔ بس جیسے ہی میرے مولا نے کہا مرضی دے دے، کہا جا مرضی تیری ہو گئی، جا رضا تیری ہو گئی، اب مرضی پروردگار کا مالک تو ہو گیا۔ عجب نہیں میرے مولا نے آواز دی ہو میرے پروردگار۔ پھر دنیا کا طریقہ تو یہ بھی ہے کہ جب کوئی شے بیچی جاتی ہے تو اصل مال سے پہلے کچھ نہ کچھ بطور بیانہ بھی دیا جاتا ہے۔ اے میرے مالک بیانے میں کیا دے گا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئی ہو میرے بندے، جب مرضی تیری ہو گئی تو میرے پاس ہے ہی کیا، سب کچھ تو تیرا ہو گیا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا ہے، جو اللہ کا ہے اس پر تیرا اختیار ہے۔ لیکن اگر تو الگ سے چاہتا ہی ہے تو اے میرے بندے جا، جنت بیانے میں دے دی، لیجے جنت میرے مولا کی ملکیت ہوئی۔ کچھ دن گزرے، شہزادی فاطمہ سے عقد ہوا، لیجے شوہر کی جائیداد زوجہ تک آئی۔ کچھ دن اور گزرے، حسن و حسین جیسے بیٹے عالم وجود میں آئے۔ بس جب بیٹے عالم وجود میں آئے تو والدین کی جائیداد بیٹوں تک منتقل ہوئی، اور اب جو جائیداد منتقل ہوئی تو منتقلی کی رجسٹری پر رسول نے مہر تصدیق لگائی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ لبیک یا تہرا، لبیک یا تہرا، کیا زہرا بلند آواز سے یا تہرا، کہ جنت اب حسن و حسین کی ملکیت ہو گئی، اور رسول نے مہر تصدیق لگا دی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب جسے جنت لینا ہو وہ ان کے دروازے پر آئے، اس در کو چھوڑ دیا تو نہ جنت ملے گی، بلکہ یوں کہوں کہ یہی وہ در ہے، یہی وہ در ہے۔ دین ملے گا تو اسی در پر، ایمان ملے گا تو اسی در پر، جنت ملے گی تو اسی در پر۔ اس در کو چھوڑ دیا تو نہ دین ملے گا، نہ ایمان ملے گا، نہ جنت ملے گی۔ جنت کی دلیل مل گئی، نبی کریم نے فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ اب ذرا جلدی جلدی 2 دلیلیں اور سن لیجئے، ربط مصائب۔
دین اسی در پر ہے، ایمان اسی در پر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ایمان اسی در پہ، بہت سکون سے پڑھوں گا، ایمان اسی در پہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اسلام کی مشہور جنگ جسے جنگ خندق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس جنگ خندق میں کافروں کا سردار عمرو بن عبدود خندق خاند کے مسلمانوں کے خیموں تک آ گیا، اور آنے کے بعد نبی کریم کے خیمے میں نیزہ چبھ ہو کے کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے، مجھے قتل کر دے، غازی بن جائے اور جنت لے لے، یا میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے، شہید ہو جائے اور جنت لے لے۔ پر نبی کریم نے ایک مرتبہ غیظ و غضب کے عالم میں جو الفاظ امر کے لیے استعمال کیے پھر کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ نبی کریم کیا کہتے ہیں؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ عزیزوں جیسے ہی نبی کریم نے یہ کہا دل چاہتا ہے نبی کریم سے عرض کروں، اے اللہ کے نبی آپ تو انکا علی خلق عظیم کی زندہ تصویر ہیں، آپ کے شان میں تو قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے، آپ کے اخلاق کا قصیدہ قرآن میں ہے، آپ نے تو پوری زندگی میں کسی کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، آخر یہ امر کے لیے ایسا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کون ہے جو اس نجس کتے کے مقابلے پر جائے؟ یا نبی کریم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں، آپ امر کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کیجئے۔ عجب نہیں نبی کریم جواب دیں تم نے اس کی جسارت نہیں دیکھی؟ ہم نے کہا یا نبی خدا کیا جسارت کی؟ کہا اس نے میرے خیمے میں نیزہ چبھو کے کہا ہے کون میرے مقابلے پر آئے گا، یعنی جملوں کو بدل کے کہوں اس نے نبی کے گھر پر حملہ کیا ہے، تو جو نبی کے گھر پر حملہ کرے نبی کی نظروں میں وہ نجس جانور ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں اگر نبی کے گھر پر حملہ کرنے والا نجس جانور ہوتا ہے تو اسی نبی نے اپنی بیٹی کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ جو نبی کے گھر پر حملہ کرے وہ نجس جانور، اور جو فاطمہ کا دروازہ جلائے صلوات پڑھ دیں۔ کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے؟ کوئی نہیں اٹھتا۔ ایک جوان ہے جو بار بار اٹھ کے کہہ رہا ہے نا یا رسول اللہ، نہیں یا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر وہی سوال کون اس کے مقابلے پر جائے گا؟ پھر علی اٹھے، پھر کوئی نہیں اٹھتا۔ یا نبی خدا جب کوئی نہیں اٹھ رہا ہے تو جانے دیجئے علی کو۔ عجب نہیں نبی کریم جواب دیں جانے تو دوں لیکن موقع دینا چاہتا ہوں، کل کا مورخ یہ نہ لکھ دے جانا تو بہت سے چاہتے تھے علی سبقت کر گئے، لہذا موقع دے رہا ہوں۔ جب کوئی نہ اٹھا علی کو قریب بلایا، امامہ سر پر رکھا، تلوار کمل میں لگائی، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، ادھر میرا مولا امر کے مقابلے پر چلا، ادھر لبہائے نبوت ہلے، وہی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے فقرے رسول کی زبان پر آئے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ بہت اطمینان سے سن لیا آپ نے میرے عزیزوں، جب علی کل ایمان ہو گئے تو ایمان اس در کو چھوڑ کے کہاں ملے گا؟ ہو گئی نا دلیل، ایمان اسی در پہ۔ اچھا اور آگے چلیے، بس ایک دلیل اور اس کے بعد ربط مصائب، جمعہ بھی ہے، جلدی سے مجلس کو ختم کرنا ہے۔ دین اسی در پہ ہے، دلیل کیا ہے؟ دیکھیے آج سے سینکڑوں سال پہلے اجمیر کی سرزمین سے خواجہ اجمیری نے آواز دی، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین۔ سب کو یاد آ گئی نا ربائی؟ حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں۔ خواجہ نے حسین کو دین کہا، لیکن عزیزوں ابھی دلیل نہیں ہوئی، اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کبھی خواجہ کے دروازے پر سر نہیں جھکاتا، خواجہ کو اہمیت نہیں دیتا، ان کی نظروں میں پیر اور مرید کچھ نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایک ایسا طبقہ ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں صاحب کہا ہوگا خواجہ نے حسین کو دین، ہم تو نہیں مانتے، ہماری نظر میں خواجہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، ہم کیسے مان لیں کہ خواجہ کا قول صحیح ہے؟ شعراء تو کہا ہی کرتے ہیں جو مرضی آتی ہے، یقیناً خواجہ معصوم نہیں ہے،
یقیناً خواجہ نبی نہیں ہیں، ہم بھی مانتے ہیں خواجہ کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن سینکڑوں سال گزر گئے خواجہ کو یروبائی کہے ہوئے، دنیا میں بڑے سے بڑے دشمن اہل بیت پیدا ہوئے، فتووں پر فتوے لگے، گریہ بدعت فتویٰ لگا، مجلس بدعت فتویٰ لگا، ذکر حسین بدعت فتویٰ لگا، ماتم غلط فتویٰ لگا، یہ جلوس بدعت فتویٰ لگا، سب کچھ ہوا، لیکن سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی آج تک دنیا کے کسی گوشے سے یہ صدا بلند نہ ہوئی کہ قول خواجہ غلط ہے۔ عزیزو، دنیا کا خاموشی سے سینکڑوں سال تک خواجہ کی ربائی سنتے رہنا اس بات کی دلیل ہے، اس لیے کہ مقولہ تو ہم مولوی بخوبی جانتے ہیں، خاموشی رضامندی کی علامت ہوتی ہے، ہم تو بار بار یہی کہتے رہتے ہیں، آپ کی خاموشی کو رضامندی تصور کیا جا رہا ہے، تو دنیا کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جانے انجانے میں سب کو اقرار ہے قول خواجہ صحیح ہے۔ اور اب اگر کوئی سر پھرا اٹھ کے کہہ بھی دے تو صاحب اب اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ سینکڑوں سال تک کہاں سوتے رہے، جو اب اٹھ کے کہہ رہے قول خواجہ غلط ہے، بس سینکڑوں سال تک دنیا کا خاموشی سے قول خواجہ کو سنتے رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے، پوری دنیا مان رہی ہے کہ قول خواجہ غلط ہے، قول خواجہ صحیح ہے، خواجہ نے حسین کو دین کہا ہے۔ وہ میرے عزیزوں، علی کل ایمان قول پیغمبر کی روشنی میں، حسین کل دین قول خواجہ کی روشنی میں۔ ایک اصول یاد رکھیے گا، جو دن کے مقابلے پہ آئے وہ رات ہوتی ہے، جو اجالے کے مقابلے پہ آئے وہ اندھیرا ہوتا ہے، جو سفیدی کے مقابلے پہ آئے وہ سیاہی ہوتی ہے، جو حق کے مقابلے پہ آئے وہ باطل ہوتا ہے۔ علی کل ایمان حسین کل دین، ایک اصول یاد رکھیے گا، جو علی کے مقابلے پہ آیا بے ایمان ہو گیا، حسین کے مقابلے پہ آیا بے دین ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ بس میرے عزیزوں، دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، دین اسی در پر ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اگر یہ در نہ ہوتا، یہ دروازہ نہ ہوتا تو آج دنیا میں اسلام نہ ہوتا۔ آج اگر دین خدا زندہ ہے تو یہ اسی در کا صدقہ ہے، یہ اسی در کی قربانیاں ہیں، یہ اسی گھر کے مکینوں کا مقدس خون ہے جس نے اسلام کے مرجھائے ہوئے شجر کو قیامت تک کے لیے حیات جاوید عطا کر دی۔ 5 محرم ہے نا، زیارتیں برآمد ہونا ہے، زینب کے لاڈلوں کا ماتم ہے، زینب کے بچوں کا ماتم ہے۔ کون زینب کے لاڈلے؟ جب مدینے سے قافلہ چلا ہے نا تو عزیزوں، زینب ہاتھوں کو جوڑ کے مولا حسین کے پاس آئیں، بھیا تم مدینہ چھوڑ رہے ہو؟ ہاں میری ماں جائی، ہاں میری بہن۔ بھیا زینب تیرے بغیر مدینے میں رہ نہ سکے گی، میری زینب تیرا وارث عبداللہ ہے، تیرے وجود پر عبداللہ کا اختیار ہے، جاؤ پہلے عبداللہ سے اجازت لے لو۔ بس زینب اپنے گھر میں آئیں، عبداللہ بستر بیماری پر ہیں، زینب عبداللہ کے پائتی بیٹھ گئیں، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے، تاریخ کہتی ہے زینب کے آنسو عبداللہ کے پیروں پر گرے، عبداللہ نے غش سے آنکھ کھول دی، دیکھا زینب پائتی بیٹھی ہیں، تڑپ گئے، بنت نبی کیا غضب، بنت رسول، بنت علی کیا غضب کر رہی ہیں، اے بنت فاطمہ وہ آپ کی جگہ نہیں ہے، ارے جلدی سے وہاں سے اٹھئے، ادھر آئیے۔ زینب اٹھی، اے بنت نبی، بنت فاطمہ، اے بنت علی، اے حسین کی بہن، آپ نے کیوں زحمت کی، کیوں آئی ہیں؟ کہ عبداللہ تمہیں پتہ نہیں ہے، عبداللہ میرا بھیا حسین وطن چھوڑ رہا ہے۔ ہاں شہزادی مجھے بخوبی پتہ ہے، ارے کاش میں بیمار نہ ہوتا، کاش میں بستر بیماری پر نہ ہوتا تو اپنی آقا کی نصرت کے لیے ضرور چلتا۔ عبداللہ یقیناً آپ نہیں جا سکتے، لیکن اے عبداللہ میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو زینب بھی بھیا کے ساتھ جائے گی۔ اے عبداللہ آپ میرے والی ہیں، آپ میرے وارث ہیں، اگر آپ اجازت نہ دیں گے تو زینب نہ جائے گی، لیکن عبداللہ اتنا یاد رکھیے گا اگر آپ نے اجازت نہ دی زینب جائے گی تو نہیں، لیکن اے عبداللہ ادھر میرا بھیا مدینہ چھوڑے گا، زینب کی روح جسم چھوڑ دے گی،
عبداللہ تڑپ گئے، بنت علی کیا کہہ رہی ہے، فاطمہ کی لاڈلی کیا کہہ رہی ہے؟ ارے عبداللہ کی یہ مجال جو آپ کو روکے، آپ ضرور جائیے، تنہا نہ جائیے، یہ تو ننھے ننھے بچے ہیں، شہزادی نے اپنے ساتھ لیتی جائیے۔ ایک جب اگر میرے بھیا پر کوئی وقت پڑ جائے، میرے آقا پر وقت پڑ جائے، شہزادی ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ لیجئے اونو محمد ماں باپ کی تمناؤں کا ثمرہ بن کر، ماں باپ کی آرزوؤں کا ثمرہ بن کر کربلا آ گئے۔ آگے آگے عباس ہیں، اس کے پیچھے علی اکبر و قاسم، اور اس کے پیچھے اونو محمد ہر مرحلے میں اپنے بزرگوں کے ساتھ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹنے کا مرحلہ آیا۔ اونو محمد عباس کے پیچھے پیچھے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ اونو محمد کی نظریں عباس پر ہیں، کب میرا ماموں حملہ کرے تو ہم بھی ماموں کے ساتھ نرغہ عادہ سے مقابلہ کریں۔ لیکن عزیزوں 7 محرم گزر گئی، ننھے ننھے بچے نوسو کے کوزے لیے ہوئے ہائے پیاس کہہ رہے ہیں۔ اونو محمد کبھی بھائی سے، ایک بھائی مشورہ کرتا ہے، اے بھائی کاش آقا اجازت دے دیتے تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دیتے۔ لیجئے شب عاشور آ گئی۔ بعضیز اور راوی نے عجب منظر لکھا ہے، رات کے اندھیرے میں شب عاشور، ایک خیمے میں ایک ماں ہے جو اپنے دونوں زانوؤں پر 2 ننھے ننھے بچوں کو بیٹھائے ہے۔ ننھے ننھے بچے ماں کی گفتگو غور سے سن رہے ہیں، ماں نصیحت کر رہی ہے، اے میرے بچوں دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، کل آقا حسین پر جان قربان کرنا ہے، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے دوسرے گھر والے چلے جائیں، تم جعفر کے پوتے ہو، تم عبداللہ کے بیٹے ہو، تمہاری رگوں میں علی اور جعفر کا خون دوڑا ہے، اے میرے بچوں کل اپنے دادا اور نانا کی شجاعت دکھانا ہے۔ ننھے ننھے بچے معصوم چہرے اٹھائے ہوئے ماں کی گفتگو سن رہے ہیں، اے اماں اتنا کر دیجئے گا، ارے کل ماموں سے اجازت دلا دیجئے گا، اگر ان لعینوں کو اپنے دادا اور نانا کی تلوار کا پانی یاد نہ دلا دیا تو ہمیں عبداللہ کا بیٹا نہ کہنا۔ لیجئے سفیدی سحر نمودار ہو گئی، صبح عاشور آ گئی، ارے عزہ کی باری آ گئی، تمام انصار شہید ہو چکے۔ اونو محمد بار بار حسین کے پاس آتے ہیں، آقا ماموں ہمیں بھی اجازت دے دیجئے، اجازت نہیں ملتی۔ جب ظہر کا ہنگام بھی گزر گیا اور گھر کے بچے جانے لگے، ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ میرے بچوں کو خیمے میں بلا لاؤ۔ بچے خیمے میں آئے، ارے دوری سے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اماں ہماری کوئی خطا نہیں ہے، ارے وہ اجازت نہیں دیتے، اے اماں ہمیں ماموں سے اجازت دلوا دیجئے۔ زینب نے فضہ کو آواز دی، فضہ ذرا میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ حسین خیمے میں آئے، زینب دوزانو ہو کے اپنے بھیا کے سامنے بیٹھ گئی، بھیا یہ تیری کنیز، یہ تیری بہن، اس بہن کے پاس ان 2 ننھے ننھے ہدیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اے بھیا تمہیں ماں کے حق کی قسم میرے ان بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ 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 رے مجموعی حسین، اللہ رے مظلومی حسین، میرا آقا کیا کرے، ارے کیسے کیسے امتحان میرے آقا کو دینا پڑ رہے ہیں۔ ننھے ننھے بچوں کو مجبور ہو گیا میرا آقا اجازت دینے کے لیے، اتنے کم سن ہیں، اتنے کم سن ہیں۔ ایک کو علی اکبر نے گھوڑے پر بٹھایا، ایک کو عباس نے گھوڑے پر بٹھایا، اور اب جو ننھے ننھے نیمچے بلند ہوئے، دنیا علی اور جعفر کی شجاعت کا منظر دیکھنے لگی۔ کبھی ایک بھائی دوسرے کو خبردار کرتا ہے، کبھی دوسرا بھائی ایک بھائی کو خبردار کرتا ہے، ارے ہوتے ہوتے اتنے غضب کے حملے کیے، اتنی قیامت کی جنگ کی، فرات کا گھاٹ فوجوں سے خالی ہو گیا، بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ پانی سے ہوتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کملائے ہوئے چہروں پر ٹکرائے، ارے گھبرا کے دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، جلدی سے گھوڑوں کو موڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اے بھیا ارے کاش سکینہ کا مشکیزہ لے آتے تو پانی کی سبیل ہو جاتی، لیکن ہاں ابھی ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، میرے کلیجے میں طاقت نہیں جو پوری جنگ پڑ سکوں، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ حملہ پہ حملے ہونے لگے، تیروں پہ تیر چلنے لگے، نیزے پہ نیزے چلنے لگے، تلواروں پہ تلواریں پڑنے لگیں، اور اتنی تلواریں پڑیں کہ بچے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے۔ ایک بھائی گھوڑے سے گرا، دوسرا بھائی بھی گھوڑے سے گرا، حسین کے کانوں
کانوں میں آواز آئی، ارے ماموں خبر لیجئے میرا مولا چلا۔ ایک مرتبہ اس وقت پہنچا جب دونوں بچے ارے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، آگے آگے بخشا